زید کا گھر، مرکب اضافی۔ اب اس مرکب اضافی کو میں ذرا تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی زید کے گھر کا دروازہ۔ مرکب اضافی کی آسان پہچان کیا ہے؟ کا کے کی، تو اس میں کا کے کی آ رہا ہے، پہلے ایک کا کے کی آتا تھا، اب ایک سے زائد کا کے کی آ رہے ہیں، تو گویا یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن اب یہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ وہ سمپل مرکب اضافی تھا، یہ کمپلیکس مرکب اضافی کو ہم کہہ دیں گے جی پیچیدہ مرکب اضافی۔ تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہو، اور آسان ڈیفینیشن ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد کا کے اور کی ہوں۔ اب اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ اسماء دیکھیں گے ان میں ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، ایک ہے زید، ایک ہے گھر، ایک ہے دروازہ۔ عربی میں پہلے کون آتا ہے؟ جو آخر میں ہوتا ہے، اور آخر میں کون آتا ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے۔ تو گھر پہلے آیا، زید بعد میں آیا، دروازہ پہلے لے آئے، زید کو آخر میں لے آئے، جو درمیان میں ہے وہ درمیان میں رہے گا۔ تین تیر چل گئے آپ کے۔ پہلا لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں مضاف ہوتا ہے نا، اور آخری جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو درمیان والا لفظ ہوگا نا، اس کو نوٹ کر لیں، یہ درمیان والا لفظ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا اور اس مضاف الیہ کے لیے مضاف ہوگا۔ گویا جو تین اسماء استعمال ہو رہے ہیں ان میں ایک صرف مضاف ہوگا، ایک صرف مضاف الیہ ہوگا، ایک مضاف بھی ہوگا، مضاف الیہ بھی ہوگا۔ دروازے کی عربی بغیر کسی اعراب کے باب، گھر کی عربی بیت بغیر کسی اعراب کے، زید زید۔ جو مضاف ہے اس پہ مضاف کے رولز اپلائی کر دیں۔ مضاف پہ کیا نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے؟ الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، اور میں مرفوع رکھنا چاہ رہا ہوں بابو۔ مضاف الیہ کے لیے کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ صرف مجرور ہوتا ہے، الف لام آ سکتا ہے، تو زید پہ الف لام کر دوں داخل؟ کر ہی نہیں سکتا میں۔ ہاں اگر عرب نے کہیں کیا ہوا ہے تو میں کروں گا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عرب نے کیا ہو تو میں بھی نہیں کروں گا، میں اسے صرف مجرور رکھوں گا زیدن۔ اب آئیں درمیان والے کی طرف۔ درمیان والا وہ ہے جو مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہو اس پہ دونوں کے رولز اپلائی کر دیں۔ دونوں کے رولز اپلائی کریں گے تو یہ تینوں مل جائیں گے، نہ تو اس پہ الف لام ہوگا، نہ ہی تنوین آئے گی، اور ہوگا بھی مجرور۔ بیت کا لفظ الف لام کے بغیر بیت، تنوین کے بغیر مرفوع میں بیتو اور مجرور میں بیتی، تو مجرور بھی تو ہونا ہے نا، مجرور رکھ دیں گے اور یوں آپ کی کنسٹرکشن تیار ہو جائے گی، بابو بیتی زیدن۔ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن صحیح بنی ہے یا نہیں، پیچھے سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں۔ زید کے گھر کا دروازہ، تو یہ آپ کا چیک بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی، جی پہلے ہم جو اسماء ہیں ان کو نوٹ کر لیں گے۔ بیٹی کی عربی پہلے آئے گی، اینڈ پہ اللہ کی آئے گی، اینڈ پہ ہم اس میں جلالہ کو رکھیں گے، اور رسول اسم جو ہے درمیان میں۔ بیٹی کی عربی بنتو، بنت ہوتی ہے، اس کو میں مرفوع رکھوں تو بن جائے گا جی بنتو، اس میں جلالہ مجرور کیونکہ مضاف الیہ ہے، درمیان والا اسم اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے، نہ الف لام ہوگا نہ تنوین آئے گی اور مجرور بھی ہوگا، رسولی، تو رسول کا لفظ جو ہے وہ مجرور لکھیں گے، وہ بن جائے گا رسولی، رسولی۔ تو بنتو رسول اللہ، بنتو رسول اللہ پیچیدہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے نا، کہاں سے پہچانا آپ نے؟ مضاف سے۔ یہ مرکب اضافی پیچیدہ جو ہے یہ منصوب اگر استعمال ہو بنت رسول اللہ، اگر یہی پیچیدہ مرکب اضافی مجرور استعمال ہو تو کیا ہوگا؟ بنتی رسول اللہ، مالک یوم الدین۔ پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اگلا دیکھا تو اگلا مجرور ہے، اور جو مجرور ہے اس پہ الف لام بھی نہیں لگا اور اس پہ بھی تنوین نہیں آ رہی، تو آپ کا ذہن گیا کہ وہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ آگے گئے تو آگے صرف مجرور نظر آ رہا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو کنفرم ہو گیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں پیچھے سے۔ بدلے کے دن کا مالک، کثرت ذکر الموت، پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے، اگلا دیکھا تو وہ مجرور ہے، اس میں بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، ذہن گیا کہ پیچیدہ بن رہا ہے، اگلا الف لام کے ساتھ مجرور مل گیا تو کنفرم ہو گیا کہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور ترجمہ کریں گے موت کی یاد کی کثرت و تلاوت القرآنی، اور قرآن کی تلاوت، حب الدنیا، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے، اگلا دیکھا تو وہ آپ کو مجرور بھی نظر نہیں آیا، اگلا مجرور نظر نہیں آیا نا، ایکچولی یہ ہے مجروری، اس کی وجہ سن لیں، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے، حاذا، حاذا کے آخر میں الف تھا نا، تو حاذا کی تینوں اعرابی حالتیں کیا تھیں؟ حاذا حاذا حاذا، لیکن حاذا مبنی تھا۔ دنیا لفظ یا الدنیا لفظ اس کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے، تو رول وہی اپلائی ہوگا کہ جس لفظ کے بھی آخر میں الف آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک جیسا ہی دکھے گا، اس کو ہم یہاں پر مجرور کہیں گے۔ دنیا کی محبت
کراہیت الموت مرکب اضافی ہے؟ بالکل ہے. ترجمہ کریں، موت کی ناپسندیدگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.